بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں حاسدین کو آپس میں لڑوانے کا، دشمنان کو آپس میں لڑوانے کا، یا دشمنان سے نجات کا، یا دشمنوں سے حفاظت کے لیے، یا دشمنوں سے نجات کے لیے، دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے، دشمن آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اس کے لیے آج آپ کی خدمت میں خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور وہ دشمن جو ہے وہ ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی فیملی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے کاروباری جگہ پر ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی جو نوکری کی جگہ ہے جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپ کی ترقی روکی ہوئی ہے، مطلب کسی وجہ سے شرعی طور پر اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے اور اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا شرعی طور پر دشمن ہو، تو اس سے اتنا ہی بدلہ لیں جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ دشمن آپ کا شرعی طور پر ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ مفتی صاحب کریں گے، تو اس کے لیے آپ اپنے تمام معاملات لکھ کے قریبی کسی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، ان سے فتویٰ لیں کہ جی ان کے لیے میں وظائف کروں یا نہ کروں۔ اگر مفتی صاحب اجازت دیں کہ جی آپ ان کے خلاف وظائف کریں، اللہ سے مانگیں، تو پھر آپ ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے مستقل دشمن ہوتے ہیں۔ مستقل سے مراد کہ آپ کے آستین کے سانپ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ تو لگے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کو ہر پل ہر لمحہ آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا ان سے حفاظت میں رکھ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اسی طرح جادو جنات والے بھی ایسے ہی ہیں، ان کا دشمن اصل تو جادو جنات بھی دشمن ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی کہاں سے حملہ کرتے ہیں، کس وقت حملہ کرتے ہیں، تو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر میرا کوئی بھائی یا بہن دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل میں ہیں اور لوگ ان کے بلا وجہ دشمن ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں، تشخیص میں کوئی جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا جادو کروایا جاتا ہے کہ جو آپ کو ایک دفعہ ملتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے طرفداری نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کے خلاف جائے گا، چاہے آپ نے اس کے ساتھ جتنا بھی اچھا کیا ہو۔ تو اس کے لیے پہلے اپنی تشخیص کر لیں، تشخیص میں اگر جادو جنات کے اثرات آ رہے ہیں تو آپ اپنی کسی اعتماد والے مالج سے اپنا علاج کروائیں، تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں مستقل طور پر حل ہوں۔ اگر جادو جنات کے اثرات نہیں ہیں تو پھر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، جو بھی دعا کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ انعام کی آیت ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ نے جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کا تصور کر کے آپ نے پختہ تصور کر کے، مطلب آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اس کو آپ نے تنہا کمرے میں بیٹھنا ہے، کمرے میں کوئی نہ ہو، فون بند کر دیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو وقت جو ہے نا وہ آپ رات کا رکھیں تاکہ سہولت سے ہو جائے۔ ایک دن کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم 21 دن تک کریں تاکہ جڑ سے مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت تیز اس کو چلانا ہے، تو آپ نے اس کی تعداد 1100 رکھنی ہے، اور اگر آپ میڈیم رکھیں یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مطلب پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا طبیعت ساتھ نہیں دیتی، تو پھر آپ نے اس کو 500 دفعہ کرنا ہے، ادروائز آپ نے اس کو 300 دفعہ کم سے کم پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، اس کے لیے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، بس آپ نے بیٹھنا ہے، تصور کرنا ہے دشمن کا، اور خوب ایسا کہ اس کو مار پٹ رہی ہے اور وہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس طرح کا آپ نے تصور کرنا اور پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ نے باوضو بیٹھنا ہے اور جائے نماز پہ قبلہ رخ بیٹھ کے تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
बस आपने तसव्वुर करते रहना कि दुश्मन आपसे माफ़िया मांग रहा है और भाग रहा है, माफ़िया मांग रहा है, भाग रहा है। तो ये रात को आप अमल करेंगे तो सुबह जब आपका दुश्मन से आमना सामना होगा तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जो है आपसे हिचकिचाएगा, आपसे भागेगा वो। तो इस अमल को 3 दिन करके इसका रिजल्ट देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कम से कम इसको 21 दिन तक करें। अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा हो तो सबका तसव्वुर करके उनके दिल दिमाग पे फूंक मारें कि सब लोग भाग रहे हैं और आपसे जान छुड़ा रहे हैं और आपसे डर रहे हैं। ये आपने तसव्वुर रखना है और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ कर देनी है। जिनके जादू जिन्नात दुश्मन हैं तो वो ये तसव्वुर करेंगे कि जादू भाग रहा है, जिन्नात जो है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जिन्नात पीछे हट रहे हैं। तो ये उनका तसव्वुर रहेगा, क्योंकि जादू जिन भी तो दुश्मन है। बीमारियों वाले भी यही करेंगे कि वो बीमारियां भाग रही हैं, बीमारियां निकल रही हैं जिस्म से, बस ये उसका तसव्वुर रखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये 21 दिन करेंगे। 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो ये मामला आपके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और बहुत आफियत वाला मामला आपके साथ हो चुका होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।